أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ تو رمضان کے مہینے کی خاص چیز وہ ہے قرآن۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ اسی چیز کو جوڑ کر فرمایا، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رمضان کی ہر رات میں جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ اب دیکھو اس سے قرآن سے کس درجے تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سناتے تھے، اور روزانہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور فرماتے تھے۔ اسی سے یہ سنت جاری ہے، آج تک بھی الحمدللہ حفاظ کرام قرآن پاک سنتے ہیں، سناتے ہیں، دور کرتے ہیں، آپس میں بھی سناتے ہیں، نماز میں بھی سناتے ہیں، راتوں میں بھی، تہجد میں بھی، اس طریقے سے الحمدللہ اس وقت سے آج تک یہ چیز جاری ہے، ساری ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اچھا، اللہ نے اس آیت پاک میں قرآن پاک کے رمضان میں نازل کیے جانے کے ساتھ یہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے رہبری ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانا، راستہ بتانا۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ نشانیوں کو دیکھ کر انسان کسی بھی چیز کو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ اور فرمایا والفرقان، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے خاطر نازل فرمائی، اس کا انتظام فرمایا، اس کا بندوبست فرمایا۔ اب اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر آخر اس میں قصوروار کون ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ کمی کس کی طرف سے ہے؟ کوتاہی کس کی طرف سے ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس مضمون کو۔ انسان کو راستہ دکھنا ہے، آگے کیا ہے معلوم ہونا ہے، تو اس کو دو روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اندر کی، ایک باہر کی۔ اندر کی روشنی آنکھ کی روشنی، باہر کی روشنی وہ دوسری، جیسے لائٹ ہے، بلب ہے، چراغ ہے۔ دو روشنیاں ہوگی تو انسان کو راستہ نظر آئے گا۔ آنکھ میں روشنی ہے، باہر بالکل گھپ اندھیرا ہے، قدم رکھتے ہوئے انسان لڑکھڑا جائے گا۔ زمین سمجھ کر قدم رکھے گا، لیکن آگے گڑھا ہوگا یا پھر سیڑھی ہوگی تو گر جائے گا۔ اچھا، باہر روشنی ہے، مستقل اس کا انتظام کیا گیا ہے،
لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، تب بھی انسان لڑکھڑاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جن کی بینائی نہیں ہوتی، جی، جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، وہ کس درجے پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، جی، کوئی ادھر سے ادھر لے جائے، ان کو سڑک پار کرائے، روڈ جو ہے ان کو ادھر سے ادھر پار کرائے، خاص طور سے ٹریفک کے وقت میں کس طریقے سے وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے گاڑی آ جائے اور لگ جائے اور کیا ہو جائے۔ تو بزرگوں، اسی طریقے سے ہدایت کے راستے کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ دو روشنیاں ہوں گی تو انسان اس راستے پہ چلے گا۔ تو ایک باہر کی روشنی، ایک اندر کی روشنی۔ اندر کی روشنی وہ انسان کا دل ہے، وہ ان چیزوں کو قبول کرے۔ باہر کی روشنی وہ قرآن ہے جو ہم کو راستہ بتا رہا ہے۔ اس مضمون کو سمجھ پا رہے ہیں کیا؟ بولو ہاں، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھو۔ دنیا کی گاؤں گلی کی چیزیں سب سمجھ میں آتی ہے، دین کی باتیں سمجھ میں آتی نہیں، آخرت کی باتیں سمجھ میں آتی نہیں۔ ابا دنیا کے دیکھنا پنچاتا کیا کیا رہندے، 90 چیزیں رہندے، سب بھی سمجھنے کی کوشش کرتے۔ حسابہ پورے سب پرانے چلے گئے، اب ابا کس کہتے، کیا کہتے، اب کیا کہ 90 کہتے، حسابہ ایسے ویسے انگلیاں میں گن ڈالتے، منہ کو بول ڈالتے، کیا نام اس کا، ابا کس کی ایسا دھن 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 کر کو بولتے رہتے۔ کئی سارے بات بولتے گا تو وہ سب ٹیکنالوجی کا زمانہ حضرت، تمہیں سب پرانے زمانے کے، ہمیں سب اپ ٹو ڈیٹ زمانے کی حضرت، ایسا برابر چرے بابا خبر میں گئے تو کون سی ٹیکنالوجی کام آتی وہ بول۔ خبر میں سوالہ پوچھے تو یہاں 2+2 بتو، یہ کیلکولیٹر کھول کو دیکھتا تو تجھے بولنے آتا نہیں نا، ایک چیز پوچھے تو گوگل میں جا کر سرچ کرتا نا، خبر میں سوالات پوچھے تو کس کا نہیں جا کے سرچ کر بولیں گا بول۔ سمجھ گئے؟ آج بچوں کو کیا بھی معلوم نہیں، لکھنے بھی آتا نہیں، پڑھنے بھی آتا نہیں، پوچھے تو پوری چیزیں سسٹم میں چھائیں گھر کو، ایک سپیلنگ بھی آتی نہیں مٹی، کیا پڑھتے کہ ڈسپلن کی سپیلنگ پوچھو، کالج میں پڑھنے والے پوچھیں گے نہیں، ایک لفظ کا پروننسیشن آتا نہیں، وہ پروننسیشن کی سپیلنگ پوچھو وہ تک آتا نہیں، کی تو پورا سسٹم میں ہے۔ اب سسٹم سے جا کو موبائل میں آ گیا ہے، ٹائپ کرنے جائے تو انہیں پورا دے ڈالتا، خالی پروننسیشن لکھنا شروع کرے تو انہیں پورا دے ڈالتا، اٹھا کے ڈال لیتے۔ یہ کیا پڑھی ہے؟ کیا تو بھی ہے کیا؟ ہمارا دماغ کام کرتا ہے کیا؟ ہم نہ معلوم ہوتا ہے کیا؟ انہیں دیتا تو ہم منکھاتے ہیں، انہیں دیا تو ہمیں ڈالتے ہیں، ہم نہ خود سے لکھنے آتا نہیں ہے، ہمیں خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں سے بھی خود اپنی سمجھ پر، اپنی یادداشت پر، اپنی پڑھائی پر ان کو بھروسہ رہتا تھا۔ اتنے بڑے حساب پرانے لوگوں سے بھی 110, 32, 22 ویسا آج پورے حساب ہم بول لگ جائیں گے، اوپر سے نیچے تک پورا کریں گے، زبان سے کریں گے، پورا حساب جوڑیں گے، ایک کیلکولیٹر بھی نہیں، ایک کمپیوٹر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھتے کیا؟ اب بولو ان کی پڑھائی اصل کی، ہماری پڑھائی اصل کی، ان کی سمجھ اصل کی، ہماری سمجھ اصل کی۔ ہم نے 2+2 کو تو معلوم ہوتا نہیں، آج کاؤنٹر میں بیٹھے ہیں تو سبھی ویسے رہتے ہیں، پیسے گننے بھی آتا نہیں، کیا بھی آتا نہیں، 10 بار گنتے ہیں، یہ کیا پڑے گی ہے بولو۔ تو بہرحال روشنی دو قسم کی ہے، ایک ہے دل کی روشنی، اندر انسان کا دل روشن رہنا، اور ایک ہے باہر کی روشنی، وہ کیا ہے؟ قرآن کی روشنی۔ تو اس کی وجہ سے انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا، یہ ہدایت کا راستہ اس کو نظر آتا۔ تو اس لیے باہر کی جو قرآن کی روشنی ہے، اللہ اس کو روشنی بول رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں ہم نے اس کا انتظام کیا ہے، اس کا بندوبست کیا ہے کر کے، ہدی للناس بول رہے ہیں، لوگوں کے لیے یہ راستہ ہے، دکھانے والی چیز ہے کر اللہ خود بول رہے ہیں۔ تو قرآن رہبری کرنے والی، راستہ بتانے والی کتاب ہے۔
تو دیکھو راستہ کون سا اچھا، اگر کسی کو آپ پوچھے تو کیا جواب بولو؟ وہ راستہ جو قریب کا ہو، وہ راستہ جو امن کا ہو، وہ راستہ جو آسانی سے طے کیا جا سکتا ہو. یہ تین چیزیں ہیں تو راستہ اچھا ہے بولیں گے. کیا بولیں گے؟ لوگ آپ کو پوچھتے نہیں نوی جگہ گئے تو فلاں بستی جانا، کیسا جانا؟ حضرت ادھر سے بھی گئے جا، ادھر سے بھی گئے جا. حضرت کہ تو ادھر سے گئے تو لانگ رنگا، ادھر سے گئے تو شارٹ رنگا، کہ تو روڈ اچھا نہیں رنگا کر وہ بھی بولتے نہیں بولتے. اب ڈرائیور کتنا بچانا کی بچانے کی کوشش کرتے، بیٹھنے والے کیا تو بھی ہو جاتے، حلوہ تو بھی ہو جاتے، دھڑ بڑھ کر کو لگ جاتے کی گا تو 4 کلومیٹر بچتے گا تو ان کو پیسہ بچتا. سمجھتے کیا؟ تو میرے حال راستہ کون سا اچھا ہے اس میں چند چیزوں کا خیال رکھتے. وہ راستہ جو قریب کا ہو، دور کا راستہ کا تو انسان بیزار کرتا ہو، لانگ روٹ نہ ہوگا تو شارٹ رہنا. ہاں راستہ کیسا رہنا؟ پر امن رہنا. بھائی یہاں سے گئے جا کہ تو ذرا ڈینجر راستہ بھائی، وہ بھی رات کا وقت کیا ہوتا ہے کی کر کو دیکھ دکھا کو جاؤ گتے. سمجھ گئے؟ ہاں جا کو سلامتی سے پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے، کہ لے لگ جاتے سو مال پہنچا سکتے کہ نہیں پہنچا سکتے کہ ڈر رہتا. تو لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، راستہ لوٹ لیں گے. اچھا راستہ تو اس لیے پر امن بھی ہونا، قریب کا بھی ہونا، راستہ امن والا بھی ہونا، اور آسانی کے ساتھ سہل طریقے سے طے کیا جانے والا ہونا. مشکل ہے، گڑے ٹیکا ہی، اوپر نیچے ہی، یہ ہے وہ ہے، سمجھ گئے؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے راستے کو لوگ بولتے بڑا اچھا راستہ کر کے. اللہ فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو رہبری کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی جو درست ہے. تو درست راستے کی رہبری کرتا ہے یہ قرآن. بولے تو یہ قرآن شارٹ روٹ سے لے جاتا ہے، سیدھے راستے سے لے جاتا ہے، امن والے راستے سے لے جاتا ہے، آسانی کے ساتھ منزل پہ پہنچاتا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ آج باہر ملک کے سفر کرنے والے بھی، فلائٹوں سے جانے والے بھی، ان کو بھی معلوم کس میں گئے تو سہولت ہے، کس میں گئے تو پریشانی ہے گھر کو. سمجھ گئے؟ حالانکہ فلائٹ کا سفر ہی کرتا، ڈائریکٹ فلائٹ میں گئے تو کتنی آسانی ہے. ویا گھر کو برا لگ جاتا، انہیں لے جا ڈالتا، تمہیں بولتے سکے ہو جاتے ہے کہ نہیں. کی عمرے کو 2-4 ہزار روپے بچانے کے واسطے یہاں سے اٹھاتا، بمبئی میں لگ جا ڈالتا، وہاں سے اٹھاتا دبئی میں لگ جا ڈالتا، پھر وہاں سے لے جا کو بحرین لے جاتا، وہاں سے مدینے کے لیے لگاتا. تب تک تمہیں احرام باندھنا کو لخ 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 کر سردی میں بھی، گرمی میں بھی، بھوک میں بھی ایک حال ہو جاتا. وہ اگر ڈائریکٹ فلائٹ گئے تم چنئی میں بیٹھے جدہ میں اترے، 4-4.5 گھنٹے میں جا کے اتار چھوڑالتا. سمجھ گئے کیا؟ تو ذرا پیسے بچانے گئے تو یہ حالت ہو جاتی. اللہ اکبر. اس لیے بڑوں کو لے جاتے وقت ذرا رحم کرو. 2-4 ہزار روپے گئے تو بھی گئے، کیا بھی نہیں، سلامتی کے ساتھ، جان سلامت جہاں سلامت کر کو. بڑوں کو لے جاتے وقت ان سب چیزوں کا خیال رکھو، آسانی کے ساتھ لے جاؤ. انہوں اچھے رہے تو اتنا کر سکیں گے، عمرہ بھی حج بھی. رستے میں لخ لخ کر کو ہو گئے کیا کریں گے جا کو، وہاں کیا بھی کرنے ہوتا نہیں. اس لیے یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا. ٹریولز والے بھی کتنا دبانا دباتے، کتنا نچوڑنا نچوڑتے کی، ہم لوگ بھی کتنا سوچنا سوچتے کی، 2 جنے بھی برابر کر کو رکھ ڈالتے. اس لیے ہمیں حضرت پیر صاحب دعوت برکات ان کی خدمت میں تھے ملیشیا میں. تو کچھ حضرات آئے تو بہت دور سے آئے، وہ لوگ یورپ کے ممالک سے آئے، اور پوری فیملی آئی. جب ان سے پوچھے آپ کس سے آئے، کون سے ایئر ویز سے آئے، تو انہوں وہ نام جو لیے وہ بہت بھاری ایئر ویز تھے. تو آزو بازو والے بولے حاجی صاحب یہ ویا بھی تو ہے نا،
اس میں بھی آ سکتے تھے نا، سستا ایئر لائنز ہے نا کر کے. کیا جواب دیا معلوم کیا؟ سبحان اللہ. بھئی ہم کماتے ہی ہیں آرام سے رہنے کے واسطے، سکون سے اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے واسطے. اللہ دیا ہے، ہم سکون سے آئیں گے، حضرت سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنی روحانی کیفیت کو بنائیں گے، ہم اچھے بن کر یہاں سے جائیں گے. اسی کے لیے اللہ دھن دولت بھی دیا ہے. ہم پیسے بچانے کی فکر میں پڑ جا کو، آتے سو آتے آدھے بیمار ہو جا کو، لکھ لکھ کر کو آ کو، یہاں بھی فائدہ اٹھانا نہیں سو، واپس جا کو پچھتا کو. سمجھ گئے؟ دیکھو سوچ دیکھو کیسی انسان کی. تو پیسہ بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا بڑی بات ہے، دین کی سمجھ بڑی بات ہے، دین کا حاصل کرنا. تو ویسا دنیا میں سب خرچ کرتے، مٹی میں بھی، پینٹا میں بھی، چننے میں بھی، بلڈنگاں میں بھی، کارا میں بھی، اس میں سب خرچ کرتے ہیں. اللہ کے لیے خرچ کریں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو سوچ کا فرق ہے، سمجھ کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے راستہ بتانے والی کتاب ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی روشن راہیں ہیں، علامتیں ہیں، نشانیاں. دیکھو بھائی، اللہ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن راستہ بتانے والی کتاب ہے. حق و باطل کا راستہ، سچا راستہ، اللہ سے ملانے والا راستہ، یہ راستہ بتانے والی کتاب قرآن ہے. اب ہم کو ایک بات سمجھنا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ظاہری انتظامات کیے، کھانے کا، ٹھکانے کا، پہننے کا، رہنے کا. سمجھ گئے؟ یہ سب انتظامات اللہ نے کیے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان مبعوث ہوئے، اللہ نے بھیجا. اس کے بعد ساری چیزوں کا انتظام اللہ نے کیا. اسی لیے ہم اللہ کو رب بولتے. کیا بولتے بھائی؟ رب. وہ جو ہر ایک کی، ہر وقت کی، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا، ایسا جو ہے وہی رب ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. ہم اس کا ترجمہ جو اردو میں کرتے ہیں پالنہار، پروردگار کر کے، وہ ایک حصہ وہ ترجمے میں، ورنہ اس کا حصہ، اس کا صحیح ترجمہ ہم بول ہی نہیں سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے. ایسا لفظ ہے رب کا. اسی لیے اللہ نے اپنے بارے میں بھی سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کر کے بولے. الحمدللہ. تو قرآن کے شروع میں بھی دیکھ لو رب کا لفظ آتا ہے، قرآن کے آخر میں بھی دیکھ لو قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی ناس میں کیا ہے؟ رب الناس. وہاں بھی لوگوں کا رب کر کر. تو شروع میں بھی وہی، آخر میں بھی وہی. سمجھو ہم کو؟ سمجھتے بھائی؟ ایسا ہی سنو، اور ایک بات بھی بولتا ہوں. انسانوں کے شروع میں بھی وہی، آخر میں بھی وہی. وہ کیسا؟ اللہ انسانوں کی روحوں کو جوڑا، ابھی جسم بھی بنایا نہیں، دنیا میں بھیجا بھی نہیں. اس وقت بھی جو سوال کیا، الستو بربکم کا سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں بھی رب کا سوال. تو ساری روحوں نے کہا جی ہم، اللہ آپ ہمارے رب ہیں کرتے. اور سنو آخر میں کیا ہوگا؟ جب سب خبر میں جائیں گے تب بھی وہی سوال ہوگا، مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے رب کا لفظ ہے. ادھر سوال لکھ کر دیے، ادھر جواب ہم کو دینا ہے. لیکن زندگی اچھی رہی تو صحیح جواب دے سکیں گے، ورنہ سوال جواب سب لیک ہونے کے باوجود بھی خبر میں جواب نہیں دے سکیں گے. تو اللہ زندگی کو ہمارے جو ہے یہ پیریڈ رکھا ہے کہ انہوں اچھی تیاری کر کے خبر میں جو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب صحیح دے سکیں. سمجھ گئے بھائی؟ اور سنو، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انتظام جو فرمایا دنیا کے لحاظ سے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ، اس سے بڑھ کر سب سے ضروری انسان کے لیے جو چیز ہے
وہ ہے رہبری، راستہ بتانا، حق کی چیز کو بیان کرنا۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے انسان ہی کو سب سے پہلا نبی بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ تو سب سے پہلے نبی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے انسان کون؟ حضرت۔ تو یہ ایک انسان کو بھی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ بول سکتا تھا اللہ میرے پاس کون بھی آیا نہیں، مجھے کون بھی بتایا نہیں، بتا کر رہتا تو میں بھی سیدھے راستے پہ چلتا تھا۔ اللہ سب سے پہلے اس کا انتظام فرما دیا، تو اس لیے سب سے پہلے انسان ہی کو سب سے پہلا نبی بنایا۔ تو اللہ نے لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے رجال اللہ کے ایسے مخصوص بندوں کو، پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ پھر کتاب اللہ، اپنی کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ دونوں انتظام فرمایا تو کیا ہوتا؟ اللہ کی کتابیں نازل ہوتے، اللہ کے پیغمبر آتے، اللہ کے یہ احکامات کو لوگوں کو بیان کرتے۔ یہ کیسا؟ جیسے کمپنی کا، بڑا کمپنی کا اونر کیا کرتا؟ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں ایک بکلیٹ چھاپتا۔ کیا چھاپتا؟ ایک بکلیٹ۔ اس میں ایک مشین کے یوز کرنے کا طریقہ کیا، اس کا پروسیجر کیا، کیسا کرنا، کیا کرنا پورا رہتا۔ لیکن ساتھ میں کیا کرتا؟ ایک ٹیکنیشین کو بھیجتا، وہ آ کر کیا کرتا؟ اس مشین کو آپریٹ کر کے دکھاتا۔ کیا کرتا؟ اس مشین کو آپریٹ کر کے دکھاتا۔ تو دو انتظام بھی وہ کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر صرف بکلیٹ دے دیتا تو پوری طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض وقت کون سا کی بٹن دبانے جا، کون سا کی دفعہ ڈالتا، کیا کی ہونے کی جگہ کیا کی ہو جاتا۔ اس لیے انہیں کیا کرتا؟ اپنے ٹیکنیشین کو بھی بھیجتا، انہیں آ کر کیا کرتا؟ اسے فٹ کر کے، اسمبل کر کے، اسے آپریٹ کر کے اس کا طریقہ بتا کے جاتا۔ سمجھ گئے؟ تو ویسا اللہ تعالیٰ اپنی دین و شریعت کو نازل فرماتا کتابوں کی شکل میں، لیکن ویسے ہی کتابوں کو نہیں دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا تاکہ وہ اللہ کی کتاب کو کیا کرے؟ سمجھائے۔ سمجھ گئے بھائی؟ آج ذرا لوگ ہی ہمیں سمجھ لیتے، ہمیں بس ہے، ہمیں ہماری عقلیت بس ہے۔ کر کو کیسا بس ہے بھائی؟ ایک ہی لفظ کے کتنے کی معنی آتے ہیں، کون سا معنی تمہیں رکھیں گے؟ کیسا بولو؟ جب تک کہ تم نہ اوپر سے نہیں بتایا گیا، تمہیں اپنا معنی رکھے تو کیسا سیٹ ہوتا ہے، کیسا فٹ ہوتا؟ سمجھ رہے؟ یہ مستقل ایک ٹاپک ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کبھی بولیں گے۔ تو انسان صرف اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا۔ سمجھ گئے؟ ایک زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے، ایک زبان میں ایک چیز کو ایک بات بولتے ایک انداز سے، دوسری زبان میں اس کو دوسرے انداز سے سمجھاتے، وہ زبان کا ایک محاورہ رہتا ہے۔ ایک ہی طریقے سے ہر زبان میں نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے سب سے پہلے نبی کو بھیجا، اور سب سے پہلا انسان ہی سب سے پہلا نبی تھا۔ یہ مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ کتنے تھے، سب سے پہلے کون سے تھے، سب سے آخر میں کون ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام کیا ہیں، یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ آج بہت غفلت ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے پوچھ کر دیکھو ایمان والوں کو، سب سے پہلے نبی کون، پیغمبر کون کا، تو آئی ڈونٹ نو کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ امریکہ کا سب سے پہلے پریسیڈنٹ کون کا، تو فرسٹ بولتے۔ ارے واہ! امریکہ کے پریسیڈنٹ کا نام معلوم ہوتا، اللہ کے سب سے پہلے نبی کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ کیسا مسلمان بھائی؟ سب سے آخری نبی کون؟ آج بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جن کو معلوم نہیں سب سے آخری نبی کون ہے۔ اللہ اکبر! یہ میں وہ درد سے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اس کو ہر جگہ پہنچاؤ۔ جو جہاں سن رہے ہیں میری آواز کو، اس بات کو ذرا غور سے سنو۔
سب سے آخری نبی کیا ہے، کون ہے، ان کا نام کیا ہے معلوم نہیں ہے، بہتوں کو معلوم نہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس میں شروع میں یہ سب باتیں بولتے، لیکن ہمیں پڑھنے کے زمانے میں نہ ڈھنگ سے پڑھتے، پڑھانے کے زمانے میں نہ بچوں کو ڈھنگ سے پڑھاتے، سمجھ گئے بھائی؟ دیکھو تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، اس میں دیکھو سب سے پہلا سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے، تو تم کون ہو، جواب مسلمان۔ تو پہلے انسان مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، مسلمان، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، سب بھی برابری تھے، سب سے پہلے کون تو مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، اچھا اسلام، تو ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، اسلام۔ سب سے پہلے پیغمبر کون، حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے آخری نبی کون، حضرت محمد نام اچھی طرح ذہن میں رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، رسول اللہ جو ہے وہ آپ کا منصب ہے، تو نام پہلے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں بھائی، بولو، محمد ہیں۔ قرآن نے خود کہا محمد الرسول اللہ، کیا بولا، محمد جو اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، تو محمد نام ہے، رسول اللہ آپ کا منصب ہے، آپ کا مقام ہے، اللہ کے رسول ہیں آپ۔ یہ تک بڑے مجمع کو، بڑی تعداد کو، ایک بہت بڑے طبقے کو مسلمانوں کے معلوم نہیں ہے، اسی لیے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جھوٹے لوگ آ کر جھوٹے نبیاں، میں نبی تو نبی کر بول کو ایمان خراب کر دیتے ہیں، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہمارا۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک نام بھی قرآن میں بھی ہے، وہ دوسرا نام احمد ہے، کیا ہے بھائی، اسمہ احمد، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد اصل نام، اور ایک نام احمد ہے۔ اب دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے، ایسا ویسا کیا کی سیٹ اپ کر کے، اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، ہمارے کو یہ بنیادی چیزیں نہیں معلوم، اس لیے دھوکہ دینے والے آسانی سے آ کر دھوکہ دے دیتے۔ ایسے ہی اللہ کا نام کیا ہے ہمارے کو معلوم کیا، ہمیں اللہ اللہ بولتے ہیں، اصل تمہارے رب کا نام کیا ہے، تو ہمارے رب کا نام اللہ ہے، کیا ہے بھائی، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، تمہارے رب کا نام، اس کا ذکر کرو، تو رب کا نام کیا ہے، وہ اللہ ہے، کیا ہے بھائی، تو معلوم ہونا چاہیے ہم کو، نہیں تو کیا ہوگا، ایشور اللہ تیرے نام پتی تپاونا سیتا رام کر کو سب بھی ملا کو سب بھی ایک ہی کر کو بولا لیں گے، آج ویسا بولنے والے ہیں، سمجھ گئے کیا، سب بھی ایک ہی، ہمیں اللہ کر کو بولتے ہیں، انہوں ایشور کر کو بولتے ہیں، انہوں رام کر کو بولتے ہیں، انہوں جو ہے یسو کہتے ہیں، سب بھی ایک ہی کہتے، وہ کیسا رہی ہو، سب بھی ایک ہی کیسا، ویسا ایک ہی ہوتا کیا بولو، لیکن ہمارے کو علم نہیں رہنے کی وجہ سے سب ایسے باتیں بولا، تو اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے نام کا ذکر کرو، تو رب کا نام کیا ہے، وہی اللہ ہے، کیا ہے بھائی، تو اصل نام اللہ کا کیا ہے، اللہ، اصل یہ ذاتی نام بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، دوسرے رحمان رحیم یہ سب جو ہے صفاتی نام، کیا، ہاں کیسا، ایک آدمی کا ایک نام رہتا، انہیں مولوی صاحب ہے تو مولوی فلاں کر بولتے، حافظ قرآن ہے تو حافظ فلاں کر بولتے، انہیں ڈاکٹر رہا تو ڈاکٹر فلاں کر بولتے، انجینئر ہے تو انجینئر فلاں بولتے، تو نام ایک ہوتا، وہ اصل نام ذاتی نام بولتے، دوسرے انجینئرنگ پڑھا سو سے انجینئر بولتے، ڈاکٹری پڑھا سو سے ڈاکٹری بولتے، علم پڑھا رہا تو عالم بولتے، مولوی بولتے، حفظ کرا رہا تو حافظ قرآن بولتے، یہ صفاتی نام بھی ہے، لیکن ہمارے کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا ذاتی نام وہ اللہ ہے، کیا ہے،
تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کو نہیں جاننے کی وجہ سے آج اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھی طرح سن لو، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، ساری مخلوق کے نبی ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وہ حضرت محمد ابن عبداللہ ہیں۔ کون ہیں بھائی؟ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں آپ کا روضہ ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھیں گے تو لوگ دھوکہ دیں گے، مختلف طریقوں سے کیا کریں گے، بہکانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بہت تفصیل سے ایک پروگرام یہاں ہونے والا ہے، تاریخ نوٹ کر کے رکھ لو، اپنے اپنے علاقوں میں بھی بتاؤ، اپنے اپنے علاقے کے علماء کو بھی بتاؤ۔ مئی کے مہینے کی 20 پر 9 تاریخ کو، کیا مئی کے مہینے کی 20 پر 9 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں دار ایمان میں اس عنوان پر عقیدہ ختم نبوت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، جو بھی بولے گا وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ مکار ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ مئی کی 20 پر 9 تاریخ کو یہاں پروگرام ہونے والا ہے، بہت اہم ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں وہ خود سے بھی، اپنی ذمہ داری سے بھی دوسروں کو بھی پہنچاؤ، انشاءاللہ بہت بڑی خدمت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمائیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے. اللہ آپ کی نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، لاپرواہیوں میں، بے ادبیوں میں، ناشکریوں میں گزر چکا ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ دیکھتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے. اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ ہم ظاہر کے تو بڑے اے اللہ ہوشیار ہیں اللہ، لیکن آج تک ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے. اللہ آپ کی ذات و صفات کا علم ہمیں نہیں ہے. اللہ اے اللہ آپ کی ذات عالی کا یقین نصیب فرمائیے، آپ کی پہچان عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی معرفت عطا فرمائیے، آپ کا تعلق عطا فرمائیے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ سچی محبت عطا فرمائیے، گہری وابستگی عطا فرمائیے. اے اللہ محبت کا تقاضا تو اتباع ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب کو نصیب فرمائیے، پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے. آج امت دشمنوں کے، نافرمانوں کے، ناہنجاروں کے
گناہگاروں کے طریقوں کو اپنا رہی ہے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو چھوڑ رہی ہے اللہ، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمارے لیے قربان کی ہیں۔ اے اللہ ساری چیزیں قربان کی اللہ، ساری تکلیفیں مشقتیں برداشت فرمائی اللہ، امت کو شریعت و سنت کا راستہ بتایا، تمام جہالت کے کاموں کو اپنے پیروں رون لیا، مگر آج امت آپ کے طریقے کو چھوڑ رہی ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا رہی ہے۔ اے اللہ پہننے اوڑھنے میں، اے اللہ بول چال میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، ساری چیزوں میں غیروں کے طریقے ہیں اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اس سے ہوگی اللہ۔ اے اللہ آخرت میں ہم کس منہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکتے ہیں اللہ؟ آپ کی سفارش ہم کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے اللہ؟ اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پہ چلنے والا بنائیے، آپ کے طریقوں کو اپنانے والا بنائیے۔ اے اللہ سب کو نیک بنائیے، سب کو ایک بنائیے، اچھے بنائیے، سچے بنائیے۔ اے کریم آقا اس مہینے کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن پاک کے بارے میں آپ نے جو فرمایا ہے اللہ، اس سے پوری رہبری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس نور ایمان، اے اللہ نور ہدایت اور نور اے اللہ علم کو ہم سب کو ہمارے سینوں میں ویوس کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کا شکر ہے اللہ، آپ نے سلسلہ نور نبوت کا بھی اور علم نبوت کا بھی جاری فرمایا ہے اللہ، اس سے پوری طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ اللہم نور قلبی بنور معرفتک، اللہ اپنے معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ غیروں کی جھوٹی محبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ طہر قلبی عن غیر معرفتک، آپ کے غیر سے کی اے اللہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے اللہ۔ اے کریم آقا سب کو دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے، سرخروئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائیے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو سب کے حق میں بہتری کا اے اللہ مہینہ بنا دیجیے، مغفرتوں کا، رحمتوں کا، بخششوں کا، جہنم سے خلاصی کا۔ اے اللہ یہ سب کے حق میں مقدر فرما دیجیے اللہ۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا